میں شادی ہال میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح میرے چہرے پہ بیزاریت پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے ماموں جان کی فیملی پسند نہیں تھی اور آج ان کے بڑے بیٹے کی شادی تھی، جس کے لیے ایک بار ممانی نے میرا رشتہ بھی مانگا تھا، مگر میری اماں نے سختی سے منع کر دیا تھا، کیونکہ وہ میری ممانی کی فطرت سے واقف تھیں اور انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ ان کا بیٹا مکمل طور پہ ان کے کنٹرول میں ہے اور وہ مجھے کبھی بھی اپنے گھر میں خوش نہیں رہنے دیں گی، کیونکہ ان کی فطرت ہی ایسی تھی، وہ کسی کو بھی خوش نہیں دیکھ سکتی تھیں، یہاں تک کہ اپنے سگے بچوں کو بھی نہیں۔ اسی وجہ سے اماں نے مجھے جہنم میں نہیں جھونکا تھا اور اس کے لیے میں اپنی ماں کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ مجھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ابھی صرف 5 منٹ گزرے تھے کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ نظروں کی تپش محسوس کر کے میں بے چین ہو گئی۔ میری چھٹی حس بہت تیز تھی۔ وہ ایونٹ اکٹھا رکھا گیا تھا، یعنی مرد اور عورت ایک ہی ہال میں تھے۔ زیادہ تر ہمارے خاندان کے ہی لوگ تھے اور جو باہر کی برادری سے تھے وہ الگ سے سائڈ ٹیبلز پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہلا گلا میرے ینگ کزنز نے ہی مچایا ہوا تھا۔ تاشا، کیا ہوا ہے؟ چہرے پہ 12 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ سکندر نے میرا نام پکارا، مجھ سے سوال کیا اور سامنے رکھی ہوئی کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا۔ وہ میری خالہ کا بیٹا تھا، میرا کلاس فیلو بھی تھا اور بہت اچھا دوست بھی تھا۔ میں یہاں پہ بور ہو رہی ہوں، اپنا ٹائم ضائع کیا یہاں پہ آ کے، اس سے اچھا تھا کہ گھر پہ نیند پوری کر لیتی۔ میں نے ناک منہ چڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ لڑکی، آہستہ بولو، تمہاری ممانی نے سن لیا تو پھر سے ایک قیامت برپا کر دیں گی۔ میں کسی سے بھی نہیں ڈرتی، اور کون سا میں کچھ غلط کہہ رہی ہوں؟ تو تم اسٹیج پہ کیوں نہیں چلی جاتی؟ وہ دیکھو وہاں پہ سب لوگ ہلا گلا کر رہے ہیں اور دلہے سے نیک بھی وصول کر رہے ہیں، تم بھی جاؤ اور جا کے اس میں شامل ہو جاؤ۔ میں نے کہا مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں ہے۔ میں دوبارہ سے منہ بنا کے بیٹھ گئی۔ اب کی بار میں اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مجھے سکندر کے وجود سے بھی چڑ ہونے لگی۔ صبح سے ہی میرا موڈ بہت خراب تھا۔ پھر میری کزن مجھے اپنے ساتھ کھینچ کے زبردستی اسٹیج پہ لے گئی، جہاں پہ میرے کزن کی سالیاں اس سے کرسی کے لیے 1 لاکھ مانگ رہی تھیں۔ مجھے یہ سب کچھ بھی زہر لگ رہا تھا۔ وہ کچھ زیادہ ہی میرے کزن کے ساتھ فری ہو رہی تھیں۔ میں تھوڑا سا پیچھے کی طرف ہٹی، اچانک ہی کسی سے بری طرح سے ٹکرا گئی۔ پلٹ کے دیکھا تو وہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ ہاں، مجھے آج تک وہ نقوش یاد ہے۔ بلا شبہ وہ بہت پرکشش تھا۔ نیلی آنکھیں، اونچا لمبا 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، یوں لگ رہا تھا جیسے ناول سے نکل کر کوئی ہیرو میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہو، اور جن نظروں سے وہ میری طرف دیکھ رہا تھا، میں ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گئی تھی۔ جلدی سے سائیڈ پہ ہو کے کھڑی ہو گئی۔ میرے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو چکی تھیں، جبکہ یوں لگ رہا تھا جیسے کمر پہ کسی نے آگ لگا دی ہو۔ آج سے پہلے میں کبھی بھی کسی بھی مرد کے اتنا قریب نہیں گئی تھی، اور آج بھی جو کچھ ہوا تھا وہ غلطی سے ہوا تھا۔ میں وہاں پہ کھڑی اپنے دل کی دھڑکنوں کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جب اس کی خوبصورت مہربان آواز میرے کانوں میں گونجی۔ میں پلک جھپکے بغیر اسے دیکھنے لگی۔ میں دل پھینک قسم کی لڑکی نہیں تھی اور نہ ہی لڑکوں کی ذات میں کوئی خاص دلچسپی رکھتی تھی۔ زندگی کے 22 سالوں میں نے کبھی کسی لڑکے کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ میری اپنی ایک چھوٹی سی دنیا تھی جس میں بہت خوش تھی، اور شادی کے بارے میں بھی میں نے یہی سوچ رکھا تھا کہ جب اماں ابا چاہیں گے تو میری شادی کروا دیں گے اور میں ان کی مرضی سے ہی ارینج میرج کروں گی۔ میں اپنے ماما بابا کی اکلوتی بیٹی تھی، بچپن سے ہی بہت لاڈلی تھی، لیکن آج مجھے اپنے ارادے ڈگمگاتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے مجھے پکارا تھا، مگر میں اس کی پکار کا جواب دیے بغیر ہی اسٹیج سے اتر کر آ گئی تھی۔ سکندر سے ٹکراتے ٹکراتے بچی، او ہیلو میڈم، خیر تو ہے؟ لگتا ہے تم نے ٹھیک طرح سے نیند نہیں لی۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ لو جی، اب کیا تم اپنے تایا کے بیٹے کو بھی پہچاننے سے انکار کرو گی؟ یہی تو نقصان ہوتا ہے جب ہم خاندان کے معاملات میں دلچسپی نہیں لیتے۔ تب مجھے پتہ چلا کہ وہ میرے تایا کا سب سے بڑا بیٹا رامیز تھا، جو کہ 5 سال پہلے ہی تایا جان سے ناراض ہو کے گھر چھوڑ کے چلا گیا تھا، اور آج اتنے سالوں کے بعد وہ پھر سے واپس آیا تھا۔ شاید کل رات ہی اس کی واپسی ہوئی تھی۔
سکندر تو یہی کہہ رہا تھا۔ مجھے رات کے وقت جلدی سونے کی عادت تھی، اس وجہ سے میں 9 بجے ہی اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی اور پھر 10 بجے میرے خراٹوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی ہوتی تھی۔ میری ان عادتوں کی وجہ سے ہی میری فیملی کے لوگ مجھے بہت پسند کرتے تھے، یعنی وہ میرے ہی گھر کا بندہ تھا۔ یہ سوچ کے پھر سے میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ یا میرے اللہ، میں اتنا گھبرا کیوں رہی ہوں؟ میرے ہاتھوں میں پسینے آ رہے تھے۔ میں آج سے پہلے کبھی بھی اس قدر کنفیوز نہیں ہوئی تھی۔ ابھی بھی مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ نگاہیں اٹھا کے دیکھیں تو نگاہیں پھر سے اس دشمن جاں سے جا کے ملی جو اسٹیج پہ ہی کھڑا فرصت سے میرے چہرے کا دیدار کر رہا تھا، یوں جیسے اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہ ہو۔ کس قدر ٹھرکی انسان ہے یہ۔ میں نے اپنے اندر کی گھبراہٹ پہ قابو پاتے ہوئے خود کو کوسنے کے بجائے اسے گالیاں دینی شروع کر دیں۔ آخر کسی پہ تو الزام لگانا تھا، تو پھر وہ ہی صحیح۔ جیسے ہی بارات لے کر ہم لوگ واپس پہنچے، میں بھاگتی ہوئی اپنے گھر گئی اور اپنے کمرے میں گھس گئی۔ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب رات کے کھانے سے پہلے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلوں گی۔ مجھے وہاں پہ لیٹے ہوئے ابھی بمشکل 15 منٹ ہی گزرے تھے کہ دروازے پہ دستک ہونے لگی، یعنی آج میرا آرام کرنا حرام قرار دے دیا گیا تھا۔ میں پاؤں پٹکتی ہوئی اٹھی، دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی امی کھڑی تھیں، وہ بھی تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ انہوں نے میرے پاس ایک دوپٹہ رکھوایا تھا اور اب وہ وہی لینے آئی تھیں۔ تم کیا رامیز سے ملی ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی، گھر کا بڑا بیٹا ہے، جا کے اس سے سلام کرو۔ اماں یہ بھی تو کہہ سکتی تھی کہ وہ میرا بڑا بھائی ہے۔ اماں نے ایسا کیوں نہیں کہا؟ میری اوور تھنکنگ اس وقت عروج پہ تھی۔ امی اب 5 سالوں کے بعد وہ کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ اس نے تو کہا تھا کہ وہ کبھی لوٹ کے نہیں آئے گا۔ اس کے پیچھے بھی ایک کہانی تھی جو صرف گھر کے بڑے افراد کو ہی معلوم تھی، یا پھر وہ رامیز تھا جو اس بارے میں جانتا تھا، ورنہ ہم چھوٹے کزنوں کو ہمیشہ ان معاملات سے دور رکھا گیا تھا۔ اب یہ تو میں تمہیں اس سے پوچھ کے ہی بتا سکتی ہوں۔ وہ مجھے گھورتے ہوئے بولی اور پھر ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، اس کے ماں باپ بہن بھائی یہاں پہ ہیں، پورا خاندان اس کا یہاں پہ بستا ہے، ان کی محبت اسے کھینچ لائی ہے۔ میں چپ ہو گئی۔ چلو جلدی سے انسانوں کی طرح باہر آؤ اور مہمانوں میں آ کے بیٹھو، کوئی تو اچھی عادت لاؤ اپنے اندر، ہر وقت اس کوٹھڑی میں گھسی رہتی ہو۔ اماں نے میرے اس قدر خوبصورت کمرے کو جب کوٹھڑی کا نام دیا تو میں بل کھا کے رہ گئی تھی، یعنی میرے کمرے کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ میں مہمانوں میں جا کے بیٹھ تو گئی تھی، لیکن وہ آدمی ایک بار پھر سے میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ مسلسل اور غور سے میرے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا تھا، وہ بس ایک سرسری سی نظر ڈالتا تھا، لیکن اس کی یہ سرسری سی نظر مجھے اندر تک لرزنے پہ مجبور کر دیتی تھی۔ اس وقت بھی میں اپنی کزن کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی اور وہ میرے گالوں کو تھپکتے ہوئے بولی، کیا بات ہے، لال کیوں ہو رہی ہو؟ کہیں یہاں پہ تمہارا کوئی کرش تو نہیں؟ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں کرش ورش نہیں بناتی، میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ اتنا تو مجھے بھی اندازہ ہے کہ تم حد سے زیادہ بورنگ لڑکی ہو، وہ آنکھیں گول گول گھماتے ہوئے بولی۔ مجھے کبھی بھی کسی کے اوپینین سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ کسی کا اوپینین میری ذات کو ڈیفائن نہیں کر سکتا۔ آخر اس انسان کو مسئلہ کیا ہے؟ اب میں جھنجھلانے لگی تھی۔ حد ہوتی ہے، کوئی اپنی کزنوں کو اتنی بری طرح سے کون گھورتا ہے؟ اس نے تو مجھے اتنا کنفیوز کر دیا کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں ان سے سلام بھی کر پاؤں گی۔ میں یہی سوچ سوچ کے غش کھا رہی تھی کہ اب ان سے سلام کرنے کے لیے کون جائے گا۔ وہ مجھ سے عمر میں تقریباً 4 سال بڑا تھا، لیکن میں اس سے کافی چھوٹی لگتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا وہم ہو اور وہ سب کو ایسے ہی دیکھتے ہوں۔ میں نے ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی۔ رات کے وقت جب سب کزنز باہر بیٹھے لوڈو کھیل رہے تھے تو وہ میری برابر والی کرسی میں آ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے مجھے سلام کیا، مجھ سے میری خیریت دریافت کی، بالکل نارمل انداز میں بات کر رہے تھے، نظریں انہوں نے جھکائی ہوئی تھیں، اور یہ سب کچھ دیکھ کر میں حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی تھی۔ اس وقت میری عمر صرف اور صرف 17 سال تھی۔
میں تھوڑی سی ڈرپوک اور دبو قسم کی بھی لڑکی تھی، چیزوں کو جلدی ہی اپنے ذہن پہ سوار کر لیتی تھی، چھوٹی چھوٹی بات پہ سٹریس لیتی تھی اور پینک کر جاتی تھی۔ جب رامیز میرے مخالف ٹیم میں آ کے بیٹھا اور میرے ساتھ لوڈو کھیلنے لگا تو میں پھر سے تھوڑی سی کنفیوز ہونے لگی۔ حالانکہ میں بہت بڑی اور کامیاب چیٹر تھی، مگر وہ انسان بھی حد سے زیادہ چالاک تھا۔ جب بھی میں چیٹنگ کرنے لگتی تو وہ فوراً ہی مجھے پکڑ لیتا اور میں شرمندہ ہو کے رہ جاتی۔ زندگی میں پہلی بار اس کی وجہ سے میں نے ایمانداری سے گیم کھیلی تھی اور پہلی ہی بار ہار گئی تھی۔ سب کزنز میرا مذاق اڑا رہے تھے اور مجھے اس پہ بہت غصہ آ رہا تھا، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اماں نے مجھے بتایا تھا کہ اگلے کچھ دنوں تک وہ شہر چلا جائے گا۔ میں بھی خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی کہ چلو اس طرح سے کم از کم میں ان کی نظروں میں تو نہیں آؤں گی اور وہ مجھے گھوریں گے تو نہیں۔ لیکن یہ بھی میری غلط فہمی تھی۔ وہ اکیلے شہر نہیں جا رہے تھے، بلکہ ہمارے پورے خاندان کو لے کے جا رہے تھے۔ دادا جان کو انہوں نے منا لیا تھا۔ شہر میں انہوں نے ایک بہت بڑی حویلی لی تھی۔ تب مجھے پتہ چلا کہ رامیز صاحب ایک بہت بڑے بزنس مین تھے۔ ان 5 سالوں میں انہوں نے اپنے چھوٹے سے بزنس کو بہت زیادہ ایکسپینڈ کر لیا تھا اور اب ان کا شمار امریکہ کے کامیاب ترین بزنس مینز میں ہوتا تھا۔ حال ہی میں انہوں نے اپنا کاروبار اور کمپنی پاکستان میں شفٹ کی تھی۔ خاندان کی ساری لڑکیاں اس کے آس پاس گھوم رہی تھیں۔ ہر کسی کی یہی خواہش تھی کہ وہ اس کو پسند کر لے۔ تائی جان کے پاؤں بھی زمین پہ نہیں لگ رہے تھے، وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھیں۔ رات کے وقت مجھے پیاس لگی تو میں پانی پینے کے لیے کچن کی طرف چل دی۔ ابھی میں کچن میں داخل ہوئی ہی تھی کہ مجھے تائی جان کے کمرے سے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ میں ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گئی۔ میری تائی جان بہت ہی نرم نیچر کی تھی، وہ عموماً لڑائی نہیں کرتی تھی۔ نہ جانے کون سا بڑا مسئلہ ہوا ہوگا۔ ان کے کمرے کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا اور میرا تجسس بھی بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ میں کمرے کے دروازے میں جا کے کھڑی ہو گئی۔ اندر سے آنے والی باتوں کی آواز سن کے مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہاری شادی اس فضول عورت سے کرواؤں گی جس کو خاندان میں کوئی بھی پسند نہیں کرتا؟ وہ اس خاندان پہ ایک بوجھ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ایک ایسی عورت اپنے گھر میں لانا چاہتی ہوں جو پورے گھر کو سنبھالے، میری خدمت کرے، تمہارے کام کرے۔ اماں جان، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور آپ یہ بات بہت پہلے سے جانتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پہلے بھی جب میں یہاں سے گیا تھا تو میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ میں ہر حال میں اسی سے ہی شادی کروں گا۔ اس سے شادی کرنے کے لیے تمہیں میری لاش کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ تمہاری شادی صرف اور صرف تمہاری خالہ کی بیٹی سے ہی ہوگی، اور یہ بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو۔ اب اگر تم نے مجھ سے بحث کی تو پھر میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ یہ کہہ کے تائی جان غصے سے کمرے سے باہر نکلی اور مجھ سے آ کے ٹکرا گئی۔ ٹکر بڑی زور کی ہوئی تھی۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے زمین پہ گر گئی، جبکہ وہ اپنی ناک پکڑ کے وہیں پہ کھڑی ہو گئی۔ ان کی ناک سے خون نکلنے لگا۔ چیخنے کی آوازیں سن کے رامیز بھی کمرے سے باہر آیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ لوگ کس کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ میں آگے بڑھی۔ مجھے لگا تھا کہ تائی جان مجھے دھتکار دیں گی۔ اگر ایسا ہوتا تو مجھے یہ کنفرم ہو جاتا کہ وہ اصل میں میرے بارے میں ہی بات کر رہی تھیں۔ لیکن تائی جان نے مجھے خود سے دور نہیں کیا تھا، بلکہ وہ مجھے پیار سے تسلیاں دیتے ہوئے بولی تھیں، میری بچی کوئی بات نہیں، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، دیکھو خون رک بھی گیا، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم مجھے یہ بتاؤ رات کے اس پہر تم یہاں پہ کیا کر رہی تھی؟ وہ کچھ بھی نہیں، وہ اصل میں پانی پینے کے لیے آئی تھی تو مجھے لگا آپ کو کوئی پریشانی ہے، اس وجہ سے بس آپ سے پوچھنے کے لیے آ رہی تھی۔ میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں انہیں اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی تو وہ میرے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، ارے کچھ نہیں بیٹا، سب ٹھیک ہے، بس تمہارے اس بھائی نے مجھے تنگ کیا ہوا ہے۔ وہ رامیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تو میں نے بے ساختہ رامیز سے نگاہیں چرائیں تھیں۔ میرے دل میں ابھی تک اس کے لیے جذبات جنم نہیں لیے تھے اور نہ ہی اس طرح سے میں نے اس کے بارے میں سوچا تھا۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ وہ مجھے اچھا لگنے لگا تھا کیونکہ وہ پسند کیے جانے کے قابل تھا۔
رامیز فوراً ہی وہاں سے چلا گیا تھا۔ میں نے تائی جان سے پوچھا، سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ ارے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لڑکے نے میرا دماغ خراب کیا ہوا ہے۔ اس کو اپنے کالج کی کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے۔ پہلے بھی اس نے اس کی وجہ سے ہنگامہ کیا تھا اور ابھی بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اس نے اس سے ہی شادی کرنی ہے۔ بھائی میں نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ اپنی بہن کی بیٹی کے علاوہ کسی کو بھی اپنی بہو بنا کے نہیں لاؤں گی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے تائی جان مجھے یہ سب کچھ سنانے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ میں چپ ہو گئی، میں نے اپنے لب بھینچ لیے۔ میں کون ہوتی تھی ان سے اس معاملے میں بحث کرنے والی یا ان سے سوال جواب کرنے والی؟ میں چلتی ہوں تائی جان، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ان سے بہانہ کر کے میں تیزی سے اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ دل تھا کہ زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کوئی انسان آنکھوں کو اچھا لگا تھا۔ پہلی بار کسی شخص نے میرے دل کے دروازے پہ دستک دی تھی۔ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ انجام اس طرح کا بھیانک ہوگا۔ میں کیوں اتنا سیریس لے رہی ہوں اس شخص کو؟ میں نے اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن دل تھا کہ قابو سے باہر ہو گیا تھا۔ شاید میں کچھ زیادہ ہی ایکسپیکٹیشنز لگا چکی تھی ان پچھلے شادی کے کچھ دنوں میں۔ میں جب بھی اس انسان کو دیکھتی تھی وہ مجھے ہی پسندیدہ نگاہوں سے دیکھ رہا ہوتا تھا۔ میں کوئی چھوٹی بچی تو تھی نہیں جو یہ سب کچھ نہ سمجھ سکتی۔ پھر تائی جان اس کالج کی لڑکی کی بات کیوں کر رہی تھی؟ کہیں وہ انسان ڈبل ٹائمنگ تو نہیں کرنا چاہتا؟ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ میں ایک دم ہی خوفزدہ ہو گئی کیونکہ مجھے ان چیزوں سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، اور آج کل کے دور میں کسی بھی شخص سے کوئی بھی امید رکھی جا سکتی تھی۔ اگلے دن میں کچن میں کھڑی اپنے لیے ناشتہ بنانے میں مصروف تھی کیونکہ میں لیٹ اٹھی تھی اور اماں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ جا کے اپنے لیے خود ناشتہ بناؤ، میرے پاس فضول کا وقت نہیں ہے جو میں سب کے لیے الگ الگ ناشتہ بناؤں گی۔ اب مجبوراً میں خود ہی اپنے لیے انڈا فرائی کر رہی تھی اور ساتھ ہی میں نے ٹوسٹ گرم کر کے پلیٹ میں رکھ لیے تھے جب وہ میرے پہلو میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ میں اس کے پرفیوم کی خوشبو سے ہی اس کو پہچان جاتی تھی۔ اس بار میں نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا، نہ ہی گڑبڑائی، نہ ہی میرا دل کانپا اور نہ ہی میرا وجود لرزا۔ شاید میں نے اپنے آپ کو سمجھا لیا تھا۔ کل پوری رات ہی میں اسی کے بارے میں سوچتی رہی تھی اور آخر کار اس نتیجے پہ پہنچی تھی کہ جس رشتے کے لیے گھر کے بڑے راضی نہ ہوں وہ رشتہ بہت جلد اپنے انجام تک پہنچ جاتا ہے۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے میرا نام نہیں لیا تھا، وہ اکثر ہی میرا نام لینے سے کتراتا تھا، یا پھر شاید میں کچھ زیادہ اس بارے میں سوچتی تھی۔ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ میں تم پہ کس حد تک یقین کر سکتا ہوں؟ آپ کو مجھ پہ یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ اس نے اپنے لب بھینچ لیے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں بے بسی دیکھی تھی۔ وہ مجھے بہت ہی تکلیف میں نظر آ رہا تھا۔ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں تاشا۔ اب کی بار اس نے مجھے باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی مگر میں اپنے قدم روک بھی نہیں پا رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ باہر آ کے کھڑی ہو گئی۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میرا ساتھ دو۔ مجھے لگ رہا تھا میرے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ میرے گال دہکنے لگے۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اس سے نگاہیں چرائیں، جبکہ دل شدت سے یہ خواہش کر رہا تھا کہ کاش ایسا ممکن ہو جائے، کاش وہ انسان میرا نصیب بن جائے، کیونکہ یہ آگ جو میرے دل میں لگی تھی یہ آج کل کی نہیں تھی بلکہ یہ 5 سال پہلے کی تھی۔ ہاں، میں خود ہی سے نگاہیں چراتی تھی۔ ہاں، میں بار بار اس بات سے انکار کرتی تھی، لیکن حقیقت میں اپنے کزن کو پسند کرتی تھی۔ وہ جب بھی میری دوسری بڑی کزنوں کو اپنی یونیورسٹی کے قصے سناتا تھا اور ان قصوں میں جب بھی وہ لڑکیوں کا نام لیتا تھا تو میں جل بھن کے رہ جاتی تھی۔ میں کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتی تھی کیونکہ مجھے عادت نہیں تھی، لیکن اندر ہی اندر جلتی کرتی رہتی تھی۔ میں کھل کے اپنے خیالات کا اظہار کرنا بھی نہیں جانتی تھی۔ میری اپنی ایک چھوٹی سی دنیا تھی اور اس دنیا میں اس حد تک قید تھی کہ وہاں پہ کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں تھی۔
آپ کی امی کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہونے دیں گی۔ میں نے کل آپ کو اپنی امی سے باتیں کرتے ہوئے سن لیا تھا۔ اور آپ تو اپنی کالج فیلو سے محبت کرتے ہیں نا؟ یہ سن کے وہ عجیب سے انداز میں ہنسنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں پانی چمکنے لگا۔ اگر تم میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کرو تو میں تمہارے لیے سٹینڈ لے سکتا ہوں۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے پہلو میں آ کے کھڑی ہو جاؤ۔ اور میں ایسا کیوں کروں گی؟ کیونکہ تم مجھے پسند کرتی ہو، اور یہ بات میں جانتا ہوں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر تمہارے کمرے میں میری تصویریں کیوں موجود ہیں؟ تمہاری دراز میں میری ڈائری کیا کر رہی ہے؟ یقیناً تم وہ ڈائری پڑھ چکی ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس حد تک چالاکی دکھاؤ گی کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بن جاؤ گی۔ میں اب اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پا رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو گئی تھیں۔ کیا وہ سب کچھ پتہ لگا چکا تھا؟ ہاں، یہ بات سچ تھی۔ اس کی ساری فون کالز کی ریکارڈنگ بھی میرے پاس موجود تھی۔ جی، جب بھی وہ فون کرتا تھا تو میں اس کی باتیں ریکارڈ کر لیتی تھی اور بعد میں بیٹھ کے سنتی رہتی تھی۔ اکثر اپنی انہی حرکتوں پہ میں خود بھی ہنستی تھی، مگر میں کیا کرتی؟ چھوٹی سی عمر سے ہی وہ شخص مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ باقیوں کی نسبت میرا خیال بھی رکھتا تھا، اور باقیوں کی نسبت وہ میرے ساتھ اٹیچ بھی بہت زیادہ تھا۔ مجھے اسکول چھوڑنے جانا، وہاں سے لینے آنا، میری پسند کی چیزیں میرے لیے خریدنا، میری برتھ ڈیز کو اسپیشل بنانا، مجھے ڈھیر سارے تحفے دینا۔ ہاں، جب وہ یہاں سے گیا تھا تب میں بہت زیادہ ٹوٹ گئی تھی، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، اور اب جب وہ واپس آیا تھا اور مجھ سے محبت کا اظہار کر رہا تھا تو مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس کی محبت کو قبول کر سکتی، اور نہ ہی مجھ میں اتنا جگرا تھا کہ میں اس کی محبت سے انکار کرتی۔ کیا آپ میرے لیے اپنی ماں کو چھوڑ دیں گے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے اس سے سوال کیا تھا۔ میری ماں اس وقت ایک فضول ضد کر رہی ہیں، اور جس عورت سے وہ میرا نکاح کروانا چاہتی ہیں وہ عورت قابل اعتبار نہیں ہے۔ وہ اپنی کزن کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہا تھا کہ مجھے بھی تھوڑا سا برا لگا اور غصہ بھی آیا، مگر میں نے شو نہیں کروایا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاؤں تو پھر اس کے لیے آپ کو پہلے اپنی ماں کو منانا ہوگا۔ ان سے کہیں کہ وہ میری اماں کے پاس آئیں، ایک پروسیجر کے تحت میرا رشتہ مانگیں، اور پھر اس کے بعد میں آپ کے ساتھ کھڑی ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہہ کے میں وہاں سے آ گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ ابھی بھی اسی جگہ پہ کھڑا ہے اور نہ جانے کتنی ہی دیر تک کھڑا رہے گا۔ شاید اسے مجھ سے اس طرح کے جواب کی امید نہیں تھی۔ میں نے اب اپنا سارا وقت اپنے ہی کمرے میں گزارنا شروع کر دیا تھا۔ کالج سے چھٹیاں تھیں، پیپرز ہونے والے تھے، مگر مجھ سے پیپرز کی تیاری بھی نہیں ہو رہی تھی۔ ہر وقت ذہن میں بس یہی بات چلتی رہتی تھی کہ اگر واقعی میں اس کی منگنی ہو گئی، اگر اس نے میرے علاوہ کسی اور سے شادی کر لی تو میں کیا کروں گی؟ بہت سی ایسی پہیلیاں تھیں جن کو سلجھانا باقی تھا، اور بہت سے ایسے راز تھے جن سے پردہ اٹھانا بھی ضروری تھا۔ میں اس سے بہت سارے سوال پوچھنا چاہتی تھی۔ وہ یہاں سے کیوں گیا تھا؟ اور ان سالوں میں اس نے ایک بار بھی مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ ایسا کیوں تھا؟ کیا اسے میری یاد نہیں آتی تھی؟ اور آخر ایسی کون سی محبت تھی جو مجھے دیکھتے ہی فوراً زندہ ہو گئی؟ یہ محبت پہلے کہاں پہ تھی جب مجھے اس کی ضرورت تھی؟ میں خود کو بہت زیادہ اسٹرانگ سمجھتی تھی، لیکن اس دن میں دھاڑے مار مار کے روئی تھی۔ وہ میری پہلی محبت تھا، میرے بچپن کا عشق تھا، اور اس دن میں نے اس بات کا اعتراف بھی کر لیا تھا۔ میں باقی سب کے سامنے 1000 بار انکار کرتی، مگر میرا دل یہ بات تسلیم کر چکا تھا، اور یہی چیز سب سے زیادہ ہرٹ کرتی تھی کہ چاہ کے بھی میں اس کو حاصل نہیں کر پا رہی تھی۔ اس دن موسم بہت پیارا تھا، آسمان پہ کالے بادل چھائے ہوئے تھے، لیکن رات کافی زیادہ ہو چکی تھی۔ پوری حویلی اس وقت گہری خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بادل گرجے اور بارش ہونے لگی۔ مجھے دوسری لڑکیوں کی طرح اندھیروں اور بادلوں کے گرجنے سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ میں بارش اسٹارٹ ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ ادھر بارش شروع ہوئی اور ادھر میں صحن میں پہنچی۔ اپنے ہاتھ ہوا میں کھول کے گول گول گھومنے لگی۔ بارش کے قطرے میرے چہرے پہ پڑ رہے تھے،
مجھے بہت مزہ آ رہا تھا، حالانکہ میں یہ بھی جانتی تھی کہ اگر امی کو پتہ چل گیا تو وہ میری ٹانگیں توڑ کے مجھے واپس کمرے میں بٹھا دیں گی۔ لیکن فی الحال میں ڈر کو خود پہ حاوی ہونے نہیں دے رہی تھی۔ فی الحال میں کھل کے انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں کھولیں اور پھر وہی لمحہ وہیں پہ قید ہو کے رہ گیا۔ وہ میرے سامنے موجود تھا۔ اس کے چہرے پہ بارش کے قطرے پڑے ہوئے تھے، بال بھیگے ہوئے تھے، پورا وجود بھیگا ہوا تھا۔ نہ جانے وہ کب سے یہاں پہ آیا۔ آپ یہاں پہ؟ میں نے کانپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ میں نے وائٹ کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اسی وقت بجلی چمکی اور مجھے وہ صاف طور پہ دکھائی دیا۔ مجھے اپنی فکر ہونے لگی، کیونکہ اتنا تو مجھے اندازہ تھا کہ وہ بھی مجھے مکمل طور پہ اس حالت میں دیکھ چکا ہوگا۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑے ہوئے تھے، جبکہ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ یہاں پہ رات کے وقت اس وقت کیا کر رہی ہو؟ بیمار پڑ جاؤ گی، اپنے کمرے میں جاؤ۔ پہلی بار انہوں نے مجھ پہ غصہ کیا۔ میں نے انکار کرنا چاہا مگر آواز گلے میں ہی دب گئی۔ ابھی اسی وقت اپنے کمرے میں جاؤ۔ اس کی آواز تھوڑی سی اونچی ہو گئی تو میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے، کھڑوس کہیں کا، میں نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں نے شیشے میں ایک نظر خود کو دیکھا تو خود ہی شرمندہ ہو گئی۔ ہائے میرے اللہ، کیا اس نے مجھے اس حالت میں دیکھا ہوگا؟ توبہ توبہ، چھی چھی۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور جلدی سے چینج کرنے کے لیے چلی گئی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ 2 مہینے بیت چکے تھے۔ میں حد سے زیادہ اس کی ذات میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ میں نے جو خود سے وعدہ کیا تھا کہ اب اس سے دور دور رہوں گی، اپنے دل کو سمجھا لوں گی کہ وہ میرے لیے نہیں بنا، میں اپنے دل کو نہیں سمجھا پائی۔ میں نے اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ جو بھی ہو جائے میں تمہارے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ ان دنوں اماں اور تائی کی آپس میں بالکل بھی نہیں بن رہی تھی۔ ذرا سی بات پہ تائی جان اماں سے لڑائیاں کرتیں، ان کو باتیں سناتیں، برا بھلا کہتیں۔ میری اماں بہت ہی چھوٹے دل کی مالک تھی۔ وہ جواب میں تو کچھ نہ کہتیں، پھر بعد میں آ کے میرے گلے لگ کے روتی تھیں۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے کوئی میرے دل پہ خنجر چلا رہا ہو۔ دل ہی دل میں یہ خیال شدت سے آتا تھا کہ کہیں میں اپنی ماں کے ساتھ غلط تو نہیں کر رہی۔ 2 ہی دنوں کے بعد وہ میرے کمرے میں آیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے دادا جان سے بات کر لی ہے ہم دونوں کی شادی کی، وہ تم سے تمہاری مرضی پوچھنے کے لیے آئیں گے، تم نے اس شادی کے لیے حامی بھرنی ہے۔ میں اندر ہی اندر بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ جس انداز میں وہ بات کر رہا تھا وہ بہت ہی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ دادا جان مجھ سے کیوں پوچھیں گے؟ میں اس بارے میں نہیں جانتا تاشا، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تم حامی بھر دو۔ مجھے دادا جان کے سامنے جھوٹا مت ثابت کرنا، ورنہ میں کبھی بھی خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ میں نے تم پہ یقین کیا ہے، میرا یقین مت توڑنا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں پوری زندگی تمہیں خوش رکھوں گا، کبھی بھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ اور جہاں تک اماں جان کا سوال ہے تو میں انہیں بھی منا لوں گا۔ اگر اماں کی ضد بجا ہوتی تو میں تب بھی کبھی یہ ضد نہ مانتا، کیونکہ میں نے تم سے محبت کی ہے۔ تم میرے لیے میری زندگی کا خوبصورت حصہ ہو، جسے میں کسی بھی صورت کھونا نہیں چاہتا۔ وہ پھر سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا اور میں خود کو اس کے پیار بھرے اظہار میں ڈوبتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ دادا جان میرے کمرے میں نہیں آئے تھے، انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ اماں میرے پاس آئی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ انہوں نے میرے دونوں کندھے پکڑ کے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ میں چپ ہو گئی، اماں سے جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ تم نے مجھے اس بارے میں بتایا کیوں نہیں؟ میں نے انہیں کہا کہ میں ڈرتی تھی، مجھے لگتا تھا آپ انکار کر دیں گی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں انکار کر دوں گی، اور میں ابھی بھی انکار ہی کروں گی۔ میں اپنی بیٹی کبھی بھی اس عورت کے حوالے نہیں کروں گی۔ انہوں نے 2 ٹوک انداز میں جواب دیا اور پھر بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں نے کچھ کہنا چاہا تو مجھے اپنے سر کی قسم دیتے ہوئے بولی، اگر تم نے میری بات ماننے سے انکار کیا
تو میں بھول جاؤں گی کہ میری کوئی بیٹی تھی۔ وہ تو لڑکا تھا، وہ تو ضد پہ آ گیا تھا، مگر میں ضد نہیں کر سکتی تھی، اور میں تھی بھی ڈرپوک، اسٹینڈ بھی نہیں لے سکتی تھی، اور میں اس کی طرح انڈیپینڈنٹ بھی نہیں تھی کہ حویلی چھوڑ کے چلی جاتی یا پھر کسی اور جگہ پہ شفٹ ہو جاتی یا ناراض ہو کے گھر چھوڑ دیتی۔ گھر کے سب بڑے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، مجھے بہت شرمندگی ہو رہی تھی، رونا بھی آ رہا تھا، خود پہ غصہ بھی آ رہا تھا کہ آخر مجھے کیا ضرورت تھی اس انسان کے ساتھ کمٹمنٹ کرنے کی جب میں اپنی کمٹمنٹ پوری ہی نہیں کر سکتی تھی۔ دادا جان نے میرا نام پکارا، تاشا بیٹا کیا تم رامیز سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ یوں لگ رہا تھا جیسے وہاں پہ کوئی جرگہ چل رہا ہو۔ میں نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا تو اماں نے فوراً سے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے اپنے لہجے کو مضبوط بنایا، نہیں، میں اس جگہ پہ ہی شادی کروں گی جہاں پہ میری ماں راضی ہوں گی، میں اپنے ماں باپ کے فیصلے کے خلاف نہیں جاؤں گی۔ میں جانتی تھی کہ ان الفاظ نے رامیز کو بہت بری طرح سے ٹارچر کیا ہوگا، اس کا دل چھلنی چھلنی کیا ہوگا۔ تائی جان اسی وقت اٹھی، مجھے بھی تمہیں اپنی بہو بنانے کا کوئی شوق نہیں ہے، ارے تم جیسی لڑکیوں کو کوئی بھی منہ نہیں لگاتا، اور پھر آخر کار وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہی بیٹھ بیٹھ کے بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ ان کے لہجے میں میرے لیے بہت نفرت بھری ہوئی تھی۔ میں نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ اماں مجھے اپنے ساتھ لے کے وہاں سے چلی گئیں، اور پھر کچھ ہی دنوں میں اماں نے واویلا مچانا شروع کر دیا کہ ہم نے الگ گھر میں شفٹ ہونا ہے۔ ابا بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے کیونکہ دونوں خاندانوں کی آپس کی رنجشیں بہت زیادہ بڑھ چکی تھیں۔ اگر تائی جان ضد پہ آ گئی تھی تو اس بار میری اماں بھی ضد پہ اڑ چکی تھیں، لیکن اس میں پس میں اور رامیز رہے تھے۔ میں اس دن اپنے کمرے میں آ کے بہت زیادہ روئی تھی۔ میری کزن نے مجھے آ کے بتایا کہ رامیز کی اپنی خالہ کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے۔ دادا جان نے سب کو سمجھا دیا تھا کہ اب کوئی بھی کسی بھی قسم کا ہنگامہ نہیں کرے گا، جو بھی رنجشیں ہیں ختم کرو، میں اس حویلی میں سکون چاہتا ہوں۔ وہ زبردستی ہم سب لوگوں کو ہی رامیز کے نکاح پہ لے گئے تھے۔ اپنے محبوب کو اپنی آنکھوں کے سامنے کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھنا کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے، یہ کوئی مجھ سے پوچھتا۔ میں اسٹیج کی طرف دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ جب مولوی نے رامیز سے سوال کیا تو اس وقت میرے کان کھڑے ہو گئے، دل کی دھڑکنیں مجھے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں۔ یا میرے اللہ مجھے صبر عطا فرما۔ میں نے تکلیف سے اپنی آنکھیں میچ لی تھیں۔ اس کا اظہار محبت، اس کا انتظار کرنا، سب کچھ مجھے یاد آ رہا تھا۔ جب کوئی بھی جواب موصول نہ ہوا تو میں نے نگاہ اٹھائی، مگر وہ وہاں سے نیچے اتر رہا تھا اور میری طرف آ رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اور پھر اگلے ہی لمحے